अस्सलामु अलैकुम। तुझसे लागे जो मन पिया, आपका मतलब है आप मुझे छोड़ देंगे। हीर लरजती आवाज़ में बोली, मैंने ऐसा कब कहा। यशेब इसके पानियों से भरे नैन कटोरे देखकर नरम पड़ा। अभी कहा आपने, अगर ऐसा हुआ तो मेरी भी यहाँ कोई जगह नहीं रहेगी। पानी पलकों की पार तोड़कर गाल पर फिसला। झांकिए मत इन आंखों में जनाब, इनमें खतरा है डूब जाने का। अरे क्या हुआ? यशेब ने इसका बाजू थामकर करीब किया और मुस्कुराते हुए हीर के आंसू पोंछकर नम आंखों को लबों से छुआ। गुस्से में कह दिया है यार, पर तुम तो सीरियस ही हो गई। मैं ऐसा कर सकता हूँ कभी? वो प्यार से बोला। हीर जानती थी यशेब को जब इस पर टूट कर प्यार आता है तो वो इसकी आंखों को छूता है, इसलिए रिलैक्स होती सीधी होकर बैठ गई। आज के बाद अगर गुस्से में भी ऐसा कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुमसे बुरा कोई है भी नहीं। यशेब ने मुस्कुराते हुए इसकी नाक खींची। तुम बीवियां बहुत चालाक होती हो, ज़रा भिनक पड़ जाए कि शोहरों की कमज़ोरी। हीर के आंसू, क्या बात है, हर बात पर इसी से ब्लैकमेल करती हो? हाँ तो आप शोहरों को भी चाहिए कि ऐसी बात ही ना करें कि बीवियों को ब्लैकमेल करना पड़े। वो उठलाई। अच्छा उठो, खाना तो लाओ, कुछ भूख लगी है। पहले मेरी पूरी बात बिना गुस्से और टोकने के सुने, फिर जाती हूँ खाना लेने। बोलो। यशेब ने रिलैक्स होकर बेड की पुश से टेक लगाकर टांगे सीधी की। वो जानता था हीर ऐसे नहीं टलेगी। यशेब, अगर ऐसा हो जाए तो कोई हर्ष नहीं। मेहरू भाभी इतनी यंग है, सारी जिंदगी बेवकी की चादर ओढ़ कर तो नहीं गुजार सकती। हदीद तो बहुत छोटा है अभी। भाभी के भी कुछ अरमान होंगे, ख्वाहिशात होंगी जो यशार खान के चले जाने से अधूरे रह गए हैं। तो क्या हमारा नहीं फ़र्ज़ कि इनकी अधूरी ख्वाहिशात खुशियाँ को लुटा दें? क्योंकि अब इनके बारे में मुझे, आपको और बाकी घर वालों को सोचना चाहिए, है ना? वो रसान से बोली। मुझे भाभी की शादी पर कोई एतराज़ नहीं हीर, तो फिर ये कि मुझे इनकी शम्स खान से शादी पर एतराज़ है। यशेब, आपने ही मुझसे कहा था ना कि हीर, माजी में जो कुछ हुआ इसे सबको भुलाकर नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, तो फिर आप खुद क्यों माजी में झांक रहे हैं? देखें, मैं मानती हूँ शम्स लाला से यशार खान का खून हुआ है, मगर आप जानते हैं ये सब किसी दुश्मनी के तहत नहीं बल्कि गलती से हुआ है। आपका रवैया लाला के साथ कैसा है मैं जानती हूँ, मगर मैंने कभी भी आपसे इस बारे में शिकायत नहीं की। फिर क्यों आप फिर सब बुला नहीं देते? लाला में किस चीज़ की कमी है खान? वो पढ़े लिखे हैं, अच्छी शक्ल सूरत के मालिक है, इतनी बड़ी जागीर के इकलौते वारिस हैं। कुछ देर को इस बात को भूल जाइए कि लाला से आपके भाई का खून हुआ था। फिर सोच के बताइए कि वो एक मुकम्मल इंसान नहीं जिसको हम मेहरू भाभी सौंप सके। एक मिनट यशेब प्लीज़, मेरी बात मुकम्मल होने दें पहले। हीर ने इसके मुंह खोलता देखकर रोका। मेहरू भाभी मुश्किल ही 30 की होंगी, अभी तो इन्हें बहुत लंबी ज़िंदगी पड़ी है यशेब। जैसे वो तनहा नहीं गुजार सकती, किसी के सहारे की ज़रूरत है जो इनको संभाल सके, इनकी खुशियाँ लुटा सके, इन्हें मान दे सके। और मुझे पूरा यकीन है शम्स लाला इनके लिए एक अच्छा सहारा साबित होंगे। यशेब, वो दोनों एक जैसे गम से गुजर चुके हैं, इसलिए आसानी से एक दूसरे को समझ सकेंगे। वो पुरअसरार अंदाज में इसे कायल कर रही थी। तुम्हें क्या लगता है भाभी के लिए सब कुछ भुलाकर अपने शोहर के कातिल के साथ जिंदगी गुजारना आसान होगा? आसान नहीं तो मुश्किल भी नहीं होगा। मैं जानती हूँ भाभी अपने बड़ों के फासले पर कोई एतराज़ नहीं करेंगी, बस आप चुप रहें इस मामले में। हम मेहरू भाभी के साथ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे यशेब। अगर वो मान जाती है तो फिर आप कोई इशू क्रिएट नहीं करेंगे इस मामले को लेकर, आपको मेरी कसम। हीर ने यशेब का हाथ थामकर अपने सर पर रखा। पूरी ब्लैकमेलर हो, आपके साथ रह रह कर हो गई हूँ। वो मुस्कुराई। फाइन, नहीं करूँगा कोई इशू क्रिएट। अब खुश, बहुत खुश। थैंक्स एंड लव यू अलॉट खान साहब, वो शरारत से पश्तो में कहती बेड से नीचे उतर गई। अब कहाँ जा रही हो? जवाब तो लेती जाओ अपनी बात का। यशेब ने इसको बाहर की तरफ जाता देखकर आवाज़ लगाई। आकर ले लूँगी जनाब। वो मुस्कुराकर हाथ हिलाती कमरे से निकल गई। यशेब कायल तो लाल हवेली से होकर आया था, मेहरू भाभी की शादी कर देनी चाहिए, मगर दिल शम्स खान से शादी पर राज़ी नहीं था। वो ये बात अच्छे से जानता था। शम्स ने किसी दुश्मनी की बना पर यशार को कत्ल नहीं किया था, क्योंकि इन लोगों को कभी किसी कबीले से कोई दुश्मनी रही नहीं थी। खाकान अफरीदी सुलझू और नरम तबीयत के मालिक थे, लिहाजा इन्होंने ना तो माजी में कोई दुश्मनी थी और ना ही हाल में। फिर शम्स यशार खान का खून क्यों करता? ज़ुबैर खान ने ठीक ही कहा था, अगर शम्स इरादतन यशार को कत्ल करता तो फिर इसकी डेड बॉडी लेकर खुद हवेली न आता और ना ही ज़ुबैर खान को फ़ोन कर बताता कि इसके हाथों से यशार अफरीदी की गोली लग गई है। ये सब अचानक हुआ जिसमें शम्स का कोई कसूर नहीं था यशेब। तो फिर क्यों कर इस बात को लेकर इनकार किया जाए? ज़ुबैर ने यशेब को समझाते हुए कहा। वो सब इस वक्त लाल हवेली के दलान में बैठे शम्स के प्रपोजल पर बात कर रहे थे।
اور ویسے بھی شمس کو ایک عرصے سے جانتا ہوں، ہم کلاس فیلو رہ چکے ہیں، وہ دوست ہے میرا، ایک اچھا اور سلجھا ہوا انسان ہے وہ۔ یونیورسٹی کے زمانے میں وہ اکثر حویلی آتا جاتا رہا ہے۔ اماں بھی مل چکی ہیں شمس سے۔ زبیر خان نے اماں کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں یہ شیب بچے، شمس اچھا اور سلجھا ہوا لڑکا ہے، زبیر ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اماں نے بھی شمس خان کی حمایت کی۔ اس گھر کے بڑے اور مہرو کے بھائی ہونے کے ناطے مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں یشیب، انہوں نے بھی اپنی بیٹی تمہیں دے رکھی ہے، پھر اس رشتے کے پیچھے ان لوگوں کی بری نیت نہیں ہو سکتی۔ ٹھنڈے دل اور دماغ سے سوچو۔ زبیر نے بات مکمل کر کے یشیب کا کندھا تھپ تھپایا۔ مجھے بھابھی کی شادی پر کوئی مسئلہ نہیں لالا، میں شمس خان کو ان کے شوہر کے روپ میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ کوئی اور اچھا رشتہ بھی تو مل سکتا ہے ہمیں، یشیب شکستہ سا بولا۔ مل سکتا ہے مگر کچھ نہیں۔ یہ یہاں کا بڑا نہیں ہے کہ فیصلے کو ترجیح دی جائے۔ مجھے، تمہیں اور بھرجائی مہرو کی امی کو جب کوئی اعتراض نہیں تو پھر یشیب کا اعتراض کرنے کی کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ خاقان افریدی بھی زبیر کے فیصلے کی حامی بھر لی۔ جب میرا انکار یا اقرار کوئی اہمیت نہیں رکھتا تو پھر اس محفل کا حصہ کیوں کر بنا رکھا ہے مجھے آپ لوگوں نے؟ جو دل کرے وہ فیصلہ کریں، میں صرف مہرو بھابھی کے فیصلے کو ترجیح دوں گا۔ اگر ان کو کوئی مسئلہ ہوا تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا۔ بابا میں گاڑی میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، وہ سپاٹ چہرے سے کہتا باہر نکل گیا۔ وہاں تو سب راضی تھے شمس خان کے رشتے پر سوائے یشیب کے۔ جب میں مہرو بھابھی کے فیصلے کے ساتھ ہوں تو پھر مزید اس معاملے میں کچھ اور سوچنے کو باقی نہیں بچتا۔ یشیب نے لال حویلی میں ہوئی بات چیت کو سوچ کر لمبی سی سانس خارج کی اور خود کو ریلیکس کرتا تکیے پہ سر رکھ کر لیٹ گیا۔ میں یشیب کو ٹھنڈا تو کر چکی ہوں اس معاملے میں، مگر مہرو بھابھی کو کیسے قائل کروں گی؟ یشیب نے ٹھیک ہی کہا تھا، مہرو بھابھی کے لیے ہرگز آسان نہیں ہوگا شمس لالا کو اپنے شوہر کے روپ میں قبول کرنا۔ وہ سوچتی ہوئی سیڑھیاں اتر رہی تھی جب گل نے بی بی جان کا پیغام دیا۔ وہ ہیر کو اپنے کمرے میں بلا رہی تھی۔ ہیر بلاوے پر ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ بی بی جان آپ نے بلایا؟ اس نے بی بی جان کے کمرے میں آ کر پوچھا۔ ہاں بیٹھو، یہاں مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ ہیر جانتی تھی ضروری بات کیا ہوگی، اس لیے سر ہلاتی ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ خان نے مجھے بتایا کہ لال حویلی والوں نے کیوں بلوایا تھا انہیں۔ بی بی جان نے گلا گھنگار کر بات شروع کی۔ جی تم جانتی تھی پہلے سے یہ بات؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے ہیر کو دیکھا۔ نہیں بی بی جان، اماں اور بابا جان نے مجھ سے پوچھے بغیر ہی بھابھی کے گھر والوں سے بات کر لی۔ مجھے بھی کل ہی بتایا اماں نے۔ اگر مجھے علم ہوتا تو میں آپ لوگوں سے اجازت کے بعد ہی مہرو بھابھی کے گھر والوں سے بات کرنے کا انہیں کہتی۔ بی بی جان مطمئن ہوئی۔ آپ کو برا لگا بی بی جان؟ نہیں بچے، مجھے کیوں برا لگے گا؟ مہرو میری بھتیجی بھی ہے، میں بھی یہی چاہتی ہوں وہ ایک خوشگوار زندگی گزارے۔ اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں لال حویلی میں، یہاں بھی صرف یشیب اور مہرو کو ہی اعتراض ہے۔ بی بی جان یشیب سے بات ہوگی ہے میری، انہوں نے کہا ہے اگر بھابھی سے راضی ہوئی تو ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بھابھی سے بات کر لی آپ نے؟ ہاں ابھی تمہارے آنے سے پہلے کی تھی۔ بھابھی، مہرو کی امی کا فون آیا تھا، کہہ رہی تھی کہ وہ زبیر کو بھیج رہی ہیں مہرو کو لینے، اس لیے ایک دفعہ میں بات کر لوں اس سے۔ پھر کیا کہا بھابھی نے؟ ہیر پرجوش ہوئی، کہہ رہی ہے اس نے شادی ہی نہیں کرنی، وہ حدید کے ساتھ زندگی گزار لے گی، اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ بی بی جان کی بات پر ہیر کا منہ لٹک گیا۔ میں نے تمہیں اسی لیے بلایا ہے ہیر بچے، مہرو سے بات کرو جا کر۔ زندگی بغیر کسی مرد کے سہارے کے گزارنا آسان نہیں، اس لیے ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچو اس بارے میں۔ جی بی بی جان، میں کرتی ہوں بات، زبیر کے آنے سے پہلے ہی بات کر لینا، شاید شام تک آ جائے وہ مہرو کو لینے۔ جی میں جاتی ہوں ابھی۔ مہرو سر ہلاتی کمرے سے نکلی اور بات کرنے کے لیے مناسب الفاظ ترتیب دیتی مہرو کے کمرے کی طرف چل دی۔ ہیر جب مہرو کے کمرے میں داخل ہوئی تو مہرو صوفے پر گھٹنوں پہ سر دیے بیٹھی تھی۔ بھابھی، اس نے پاس آ کر پکارا۔ ہوں مہرو آنسو پونچھتی سیدھی ہوئی، آپ رو رہی ہیں؟ ہیر نے اس کے سرخ آنکھوں کو دیکھ کر پوچھا۔ نہیں بس ایسے ہی، تم آؤ بیٹھو، وہ افسردہ سا مسکرا کر بولی۔ ہیر اس کے ساتھ ہی صوفے پر ٹک گئی۔ بھابھی وہ میں، ہیر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے بات شروع کرے۔ وہ میں آپ سے ضروری بات کرنے آئی تھی، وہ ہچکچا کر بولی۔ اگر تمہیں بی بی جان نے یہاں بھیجا ہے تو میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی ہیر۔ بھابھی پلیز ایک دفعہ میری بات سن لیں، وہ التجا کرتی ہوئی بولی۔ ہیر پلیز، میرے لیے یہ آسان نہیں۔ بھابھی شمس لالا بہت اچھے ہیں۔ ہیر کی بات پر مہرو نے پرشکوہ نظروں سے اسے دیکھا۔ لالا نے یشار خان کو جان بوجھ کر نہیں مارا تھا بھابھی، ہیر نے وضاحت دی۔ میں جانتی ہوں، تو پھر اس بات کو سوچنے میں کیا برائی ہے؟ کوئی برائی نہیں، پر میں شادی نہیں کرنا چاہتی، تو پھر سوچ کر کیا کروں گی؟ مہرو دکھی لہجے میں بولی۔ بھابھی آپ لالا کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزاریں گی، مجھے پورا یقین ہے۔ ایک بار، صرف ایک بار سب کچھ بھلا کر اس بارے میں سوچے تو سوچ لوں گی، وہ کہہ کر
کر کھڑی ہوئی۔ بھابھی پلیز، ہم سب آپ کے اچھے کے لیے کہہ رہے ہیں، میں جانتی ہوں ہیر، سب میری بھلائی چاہتے ہیں۔ آپ خفا ہو گئی مجھ سے؟ میں کیوں خفا ہوں گی تم سے ہیر؟ بھابھی میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، پہلے کل ہی اماں نے بتایا کہ زبیر لالا سے رشتے کی بات کر چکے ہیں۔ میں تم سے خفا نہیں ہوں ہیر، تم بہت اچھی ہو اور میں تم سے خفا نہیں ہو سکتی۔ مہرو نے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر پیار کیا۔ تو پھر میری بات مان لینا بھابھی۔ ہیر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، کہا نہ سوچوں گی، آپ مجھے ٹال رہی ہیں۔ نہیں ٹال رہی ہوں، ابھی لال حویلی جاؤں گی تو وہاں بھی سب یہی بات کریں گے جیسے صبح بی بی جان اور بابا جان نے کی، اور اب تم۔ یہ سب کے بار بار کہنے سے مجھے ماننا پڑے گا ہیر، کیونکہ میری کوئی اپنی مرضی نہیں ہے، پر مجھے اپنے گھر والوں کی مرضی کے مطابق چلنے پڑے گا۔ یہی زندگی ہے، ہم عورتوں کے ڈگڈگی بن کر زندگی گزارتے جاؤ۔ وہ تلخی سے کہتی کبٹ کی طرف بڑھ گئی۔ تم بھی جانتی ہو تمہارے ساتھ ایک عورت ہونے کے ناطے جو ہو چکا ہے وہ سب بھولا تو نہیں ہوگا تمہیں؟ مہرو نے کبٹ کا ایک پارٹ کھولتے ہوئے کہا۔ مجھے یاد ہے سب بھابھی، شاید چاہ کر بھی نہیں بھول پاؤں گی، مگر اس کے بدلے مجھے اتنا کچھ مل چکا ہے کہ میں اس سب کو خود ہی نہیں یاد کرنا چاہتی۔ آپ کو یاد ہے ایک دفعہ آپ نے ہی کہا تھا، ہیر صبر سے برداشت کر لو، ایک نہ ایک دن تمہیں اس صبر کا پھل مل جائے گا۔ تو بھابھی مجھے وہ پھل مل چکا ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں آپ بھی دل میں کوئی خوف، وہم یا زبردستی رکھے بغیر سوچیں۔ ہم عورتوں کی واقعی یہ کوئی مرضی نہیں ہوتی، ہم اپنے باپ، بھائیوں اور شوہر کی خواہشات کے آگے سر جھکا دیتی ہیں اور آگے بھی جھکاتی رہیں گی، مگر اس بات سے انکار نہیں کہ ایک عورت کو زندگی گزارنے کے لیے مرد کے سہارے ہی کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ سہارا باپ کی صورت میں ہو، بھائی کی یا پھر شوہر کے۔ ان سہاروں کے بغیر ہم عورتیں کچھ بھی نہیں بھابھی، ہیر رسان سے کہتی۔ مہرو کو قائل کر لینا چاہتی تھی۔ میں مانتی ہوں یہ بات، مرد کا سہارا ایک عورت کے لیے بہت ضروری ہے ہیر، اس لیے میں سوچوں گی اس بارے میں۔ آپ یہ مت سوچیے گا بھابھی کہ شمس لالا میرے بھائی ہیں، میں اس لیے آپ کو فورس کر رہی ہوں، میں صرف اتنا چاہتی ہوں آپ بھی ایک اچھی زندگی گزاریں ہماری طرح۔ ہیر کہتی ہوئی اس کے پیچھے کبٹ تک آئی۔ ہوں، مجھے تمہارے خلوص پر کوئی شک نہیں ہیر، مہرو اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالوں میں لے کر کہا۔ بھابھی آپ شمس لالا کے ساتھ بہت خوش رہیں گی، اس لیے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس بارے میں ضرور سوچیے گا، کسی دباؤ کے بغیر۔ ہیر اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر دبائے۔ میری خواہش ہے کہ آپ میری بھابھی بنیں، وہ مسکرا کر بولی۔ ہوں، سوچوں گی ضرور۔ مہرو نے مدھم سا مسکرا کر ہیر کو مطمئن کیا، مگر وہ خود مطمئن نہیں تھی۔ زبیر خان مہرو اور حدید کو لے کر گیا تھا۔ ہیر کافی بے چین سی مہرو کے فیصلے کی منتظر تھی۔ مہرو کو لال حویلی گئے ہوئے 2 ہفتے ہونے والے تھے، مگر ابھی تک وہاں سے کوئی ہاں یا نہ میں جواب نہیں دیا گیا تھا۔ ہیر کی بات مہرو سے ہر 2-4 دن بعد ہو جاتی تھی، مگر اس بارے میں دوبارہ ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ ہیر کی بے چینی آؤٹ آف کنٹرول تھی تو وہ بی بی جان کے پاس آ بیٹھی۔ بی بی جان تسبیح کر رہی تھی۔ مہرو بھابھی کب تک آ رہی ہیں بی بی جان؟ آپ کی بات ہوئی ان سے؟ وہ دوپٹہ انگلی پر لپیٹتی بے چینی سے بولی۔ ہوں، ہوئی تھی بات، کہہ رہی تھی ابھی کچھ دن اور رکوں گی وہاں۔ جی، ہیر نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب وہ اگلی بات پوچھنا چاہ رہی تھی، مگر سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے پوچھے۔ بی بی جان نے اسے بے چینی سے پہلو بدلتے دیکھ کر خود ہی پوچھ لیا۔ ہیر بچے کوئی اور بات ہے کیا؟ جی بی بی جان۔ تو پھر پوچھو، ہچکچا کیوں رہی ہے؟ وہ مسکرائی۔ وہ بی بی جان، مہرو بھابھی نے فیصلہ کیا پھر؟ دل کی بات زبان پر آئی۔ تمہاری بات نہیں ہوئی مہرو سے؟ ہوئی تھی، مگر اس بارے میں نہیں ہوئی۔ بھابھی سے بات ہوئی تھی، انہوں نے ہی بتایا کہ مہرو نے وقت مانگا ہے سوچنے کے لیے۔ وہ لوگ تو راضی ہیں، مگر بھابھی کہہ رہی تھی زبیر نے کہا ہے کہ مہرو کو فورس نہ کیا جائے اس معاملے پر، وہ جو فیصلہ کرے گی وہ جواب دلال خان تک پہنچا دیا جائے گا۔ اب دیکھو مہرو کب تک فیصلہ کرتی ہے۔ بی بی جان نے تفصیلاً ہیر کو آگاہ کیا۔ ہوں، میں منتظر رہوں گی بھابھی کے فیصلے کی۔ وہ مایوسی سے بولی۔ یشیب نہیں آیا پشاور سے ابھی؟ کل شام آئیں گے، ابھی بات ہوئی تھی میری ان سے۔ آپ کے لیے چائے لاؤں بی بی جان؟ ہوں، لے آؤ، سردی بڑھ رہی ہے، اب تو ہر 2 گھنٹے بعد چائے پینے کو دل کرتا ہے۔ بی بی جان مسکرا کر بولی۔ میں ابھی لاتی ہوں۔ ہیر بھی مسکرا کر بولتی باہر نکل گئی۔ بی بی جان سے بات کرنے کے بعد ہیر کی بے چینی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ مہرو بھابھی نے جانے کیا فیصلہ کریں گی؟ پہلے تو امید تھی کہ ان کے گھر والے راضی کر لیں گے اس رشتے پر، اب تو زبیر خان بھی فیصلہ بھابھی کو سونپ چکا ہے، اور بھابھی وہ پریشانی سے ٹہلتی سوچ رہی تھی میں بھابھی سے بات کروں گی پھر سے؟ نہیں، وہ کیا سوچیں گی میرے بارے میں نے اس کا اتنا خیال رکھا ہے اور صرف اپنے بھائی ہی کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ مجھے خاموشی سے انتظار کرنا ہوگا، زندگی تو انہوں نے گزارنی ہے، بہتر ہے وہ خود ہی بنا دباؤ کے فیصلہ کریں۔ کیا سوچ رہی ہو اس طرح اسٹیچو بن کر؟ یشیب ابھی کمرے میں آیا تھا۔ ہیر کو ایک ہی جگہ اسٹل دیکھ کر اس کے پاس آ کر بولا۔ آپ کب آئے؟ ہیر یشیب کی آواز پر چونک کر سیدھی ہوئی۔ ابھی آیا ہوں، آپ کس مراقبے میں مصروف تھی؟
वो मुस्कुराया, किसी मरकबे में नहीं, आप तो कल आने वाले थे ना, तो वापस चला जाऊं क्या? यशेब जैकेट उतारता खफगी से बोला, अरे नहीं, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। अच्छा बताएं, मेरी सारी चीज़ें लाए हैं ना? ना कोई खैर खैरियत, ना खाना पीना, बस अपनी चीज़ों की पड़ गई। बहुत मतलब प्रस्त हो गई हो। वो खफा हुआ। हीर इसकी बात पर खिलखिला उठी। अच्छा बताएं, कैसे हैं? पूरे 2 दिन मेरे बगैर कैसे गुजरे और क्या खाना पसंद करेंगे खान साहब? वो शरारत से कहती, दिल पर हाथ रखे झुकी। यशेब इसकी हरकत पर मुस्कुरा दिया। 2 दिन बहुत ख़राब गुजरे तुम्हारे बगैर। तुम जैसी चड़ेल मुन्नी मुझे अपना आदी इस कदर बना चुकी हो कि अब तुम्हारे बगैर एक दिन भी गुजारना मुश्किल है। यशेब बात करते इसकी तरफ बढ़ रहा था। मैं हूँ ही ऐसी, लोग जल्द ही मेरे असीर हो जाते हैं। वो उतराकर बोली, बिल्कुल। यशेब मुस्कुराहट दबाता इसके पास पहुंचा। यशेब क्या कर रहे हैं? हीर इसकी गिरफ्त में अब 2 दिन का रुम्बैस भी तो करना है जो ड्यू है। वो आंख दबाता बोला, बहुत ख़राब है। हाँ, पहले शावर लेकर फ्रेश हो जाए, मैं कुछ खा पी लें, फिर रोमांस कीजिएगा। लिहाजा अब मुझे छोड़िए। वो कामों को तरतीब देकर बोली, तुम ऐसा करो, एक रोमांस चार्ट बनाकर कमरे के दरवाजे पर लगा दो, जिस पर रोमांस करने का दिन टाइम लिखा हो, ताकि मुझे आसानी हो सके। सारे मूड को ख़राब कर देती हो। यशेब चढ़ता खफगी से बोला, अच्छा बस इतनी मासूम मत बने, जैसे मैं आपको जानती नहीं। हीर मुस्कुराते हुए इसकी गिरफ्त से निकली। मैं आपके लिए चाय लेने जा रही हूँ, तब तक फ्रेश हो जाएं। हरी अब चाय तुम्हारे हाथ की ना हो तो चलेगी, वरना रहने दो चाय। यशेब पतमज़ा मुंह बनाकर बोला, अब इतनी भी बुरी नहीं बनाती। वो खफा हुई, ये तो इनसे पूछो जो तुम्हारे हाथ का जो शानदानुमा चाय पीने का शर्फ हासिल कर चुके हैं। खुद तो हिलकर एक गिलास पानी तक नहीं पी सकते और दूसरों की बनी चीज़ों में नुक्स निकालते हैं। वो नाक चढ़ाकर बोली, बहुत चालाक होती जा रही हो तुम। फिर भी आपसे कम हूँ। वो भी बदला चुकाती बाहर को भागी, क्योंकि यशेब इसे पकड़ने को आगे बढ़ रहा था, पर हीर ने बरवक्त बाहर निकलकर दरवाज़ा बंद कर दिया था। मज़ीद नावल्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।